پی ڈی ایم کا جب وجود ہوا تو ہمیں پہلے دن سے یہ پتا تھی یہ بات، اور اس لیے ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے کہ پی ڈی ایم صرف اور صرف ایک پوائنٹ اسکورنگ کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، ہمارا موقف یہ تھا کہ بھئی ہم اس لیے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے، 12ویں پارٹی نہیں بنے، 11 پارٹیاں تھیں وہاں پہ، اس لیے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے کہ بھئی بلاول زرداری بھٹو صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سٹیج پر کھڑے ہو کر کراچی میں جلسے سے خطاب کریں اور کہیں کہ جی ہم انقلاب لے کر آئیں گے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر وہ وفاقی حکومت کے خلاف جو ہے وہ انقلاب کی بات کریں. تو ہم نے کہا بھئی یہ زیادتی کی بات ہے، ٹھیک بات نہیں، ہمیں تو انقلاب اگر چاہیے تو پیپلز پارٹی کے خلاف چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہاں پر زیادتی کر رکھی ہے، تو اس وجہ سے ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے. تو ہمیں پہلے دن یہ پتا تھی بات کہ بھئی اگر پی ڈی ایم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ بیٹھ جائے تو حکومت گر جائے گی. ہمیں پہلے دن سے پتا تھی یہ بات کہ ہم نے اور کی ہے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ بھائی عمران خان صاحب جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں، زبانی بات یہ کرتے ہیں زرداری صاحب کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف، اور بیک ڈور سے ان کے کانٹیکٹس ہیں، بیک ڈور سے ان سے پیپلز پارٹی سے کانٹیکٹس ہیں، اور ایک ایگریمنٹ ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ آپ کے خلاف بولیں گے، آپ ہمارے خلاف بولنا، لیکن پریکٹیکلی ہمارے خلاف کچھ نہ آپ کچھ کریں گے نہ ہم کچھ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 3.5 سالوں تک آرام سے پیپلز پارٹی یہاں پر حکمرانی کرتی رہی، اور آرام سے عمران خان صاحب وہاں حکمرانی کرتے رہے. بالکل کھلی چھٹی دے رکھی تھی یہاں پر وفاقی حکومت نے، کوئی پوچھنا نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے جو چاہا یہاں پر کیا، ان کو کوئی پوچھنے، کوئی وفاقی حکومت کا کوئی ان کو ڈر خوف کوئی بھی بات نہیں تھی. ایم کیو ایم ہے یہ جس طرح سے حکومت میں رہتے ہوئے آخری منٹوں تک حکومت میں رہتے ہوئے جو کام کر رہی ہے، اپوزیشن کے ساتھ مل کر کر رہی ہے، یہ ٹھیک بات نہیں. اگر ان کو اپنے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپوزیشن سے بات کرنی تھی، مذاکرات کرنے تھے، حکومت کا ساتھ چھوڑنا تھا، تو ان کو بہت پہلے وزارتیں چھوڑ دینی چاہیے، لیکن آخری منٹ تک وہ ساتھ رہے حکومت کے، اور ساتھ ہی بیٹھ کر جو ہے اپوزیشن کی جماعتوں سے وہ مذاکرات کر کے اگلی حکومت کے تانے بانے گنتے رہے. تو اس پہ ہم نے اپنا اصولی موقف اختیار کیا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اور سب کو اس کا پتہ ہے. لیکن ان 4 سالوں میں آج اگر فرض کریں کہ جن لوگوں کو عمران خان صاحب غلط کہتے تھے، آج اگر وہ غلط لوگ اس ملک پر حکمران ہیں اور لیگلی حکمران ہیں، انہوں نے کوئی سازش نہیں کی، وہ کانسٹیٹیوشنلی اور وہ ڈیموکریٹکلی وہ الیکٹ ہو کر آئے ہوئے لوگ ہیں سارے، تو وہ حکمران آج اگر ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں. 4 سالوں میں ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، بلکہ 4 سالوں میں انہوں نے صرف اور صرف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے ایک 2 نمبر ڈی جی نیب کو لگا کر اس کی نازیبا ویڈیو بنوا کر اس کی ویڈیو کو اپنے دوست کے چینل پر لیک کروا کر اس کے بعد 4.25 سالوں تک اس کو اپنا ڈی جی نیب لگا کر جس طرح کے انہوں نے فیصلے چاہے ان سے لیے ہیں، جس کو چاہا بند کروایا، کیس بنوایا اس کے اوپر، جس کو چاہا انہوں نے چھڑوایا، اور اس طرح سے انہوں نے ملک سے کرپشن، جو کہ وہ کہتے تھے 90 دن میں ختم کر دوں گا، اس طرح سے انہوں نے کرپشن ختم کرنے کی کوشش کی، جس سے کرپشن تو ختم نہیں ہوا بلکہ وہ اگلی نسلوں تک وہ کرپشن جو ہے وہ اور بڑھ گیا ہے، اور سب لوگوں کو بہت زیادہ اس میں مایوسی ہے.